والسلام اپنے دور پاک میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ وقت آئے گا کہ ساری اقوام مسلمانوں کے خلاف ایک ہو جائیں گی، اور مسلمان باوجود اکثریت کے بہت زیادہ نقصان اٹھائے گا، اور اس نقصان اٹھانے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ دنیا کی محبت ہے کہ جب میرے غلاموں تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت غالب ہو جائے گی، جب تم اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ دین اسلام سے اور قرآن سے زیادہ دنیا سے محبت کرو گے تو پھر دیکھنا کہ کفار تم پر غالب ہو جائیں گے۔ اور آج آپ دیکھیے کہ دنیا کی محبت اتنی ہم پر غالب آ گئی کہ آج مسلمانوں کا روب اور دبدبہ ختم ہو گیا۔ مسلمانوں کا وہ وقار جو ایک وقت میں ہوتا تھا آج وہ وقار نہیں ہے۔ صرف آپ ایک غازی صلاح الدین ایوبی کی مثال لیں تو غازی صلاح الدین ایوبی آپ جانتے ہیں کہ صرف ایک فرد واحد تھے، اور غازی صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ میں تعارف بھی کراؤں کہ وہ کون تھے۔ غازی صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا تعلق کرد قوم سے ہے۔ بغداد معلّہ کے اندر کئی کرد ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آباد ہیں ابھی بھی۔ یہ قوم ایک وقت میں عیسائی ہوا کرتی تھی۔ ہمارے پیران پیر روشن ضمیر حضور قطب ربانی غوث سمدانی الشیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تبلیغ دین سے یہ متاثر ہوئے اور اسلام کی طرف آئے۔ اب جب اسلام کی طرف یہ آئے تو حضرت غازی صلاح الدین ایوبی کے والد گرامی یہ بھی اس وقت انہی میں سے تھے۔ غازی صلاح الدین ایوبی کی عمر جو ہے وہ بہت کم تھی اس وقت، جیسے بچہ گود میں بیٹھتا۔ غازی صلاح الدین ایوبی کے والد گرامی حضور غوث الورا کے پاس آئے اور عرض کی آپ اس کے لیے دعا کریں۔ حضور غوث اعظم نے غازی صلاح الدین ایوبی کو اپنی گود میں بٹھایا، سر پر ہاتھ پھیرا، گردن پر بھی ہاتھ پھیرتے رہے اور دعائیں دیتے رہے۔ پیران پیر کو ہم روشن ضمیر بھی کہتے۔ آپ نے اپنی روشن ضمیری سے اس بچے کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے لوگوں یاد رکھنا یہ بچہ مسلمانوں کا بہت بڑا کمانڈر بنے گا، اور رب کریم اس کے ہاتھ سے بہت بڑی فتح یہ عطا فرمائے گا۔ پھر غوث اعظم نے حضرت غازی صلاح الدین ایوبی کو اپنا مرید بنایا۔ ننھے ننھے ہاتھ ایسے اپنے ہاتھوں میں لیے۔ کتنی خوش نصیبی ہے کہ وہ ننھے ننھے ہاتھ جسے حضور غوث اعظم نے اپنے ہاتھوں میں لیے، انہی ہاتھ کی تلوار نے مسلمانوں کی عزتوں کو بچایا۔ اسی کی تلوار اور اس ہاتھ نے بیت المقدس کو آزاد کروایا، اور اس طرح سرکار بغداد حضور غوث پاک نے
غازی صلاح الدین ایوبی کو اپنا مرید بنایا۔ غازی صلاح الدین ایوبی جب جوان ہوئے انہوں نے اپنی ایک فوج تیار کی بہت بڑی، اور آپ حیرت کریں گے کہ اس فوج کے جو چیف ایگزیکٹو تھے، آپ جانتے ہیں ایک تو کمانڈر ہوتا، ایک ہوتا ہے چیف ایگزیکٹو، اللہ اکبر۔ وہاں جتنے بھی افواج کے بڑے بڑے جرنیل اور چیف ایگزیکٹو، وہ سب کے سب جو ہے حضور غوث اعظم کے مریدوں میں سے تھے۔ یہ کمال کی بات ہے، ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ غوث اعظم خانقاہ میں بیٹھ کر اللہ کی ضربے لگانے والے کوئی پیر صاحب تھے۔ غوث اعظم اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنے والے کوئی پیر صاحب گزرے ہوں گے سلسلہ قادریہ کے؟ نہیں، یہ سب اپنی جگہ۔ الحمدللہ جہاں غوث اعظم پیران پیر تھے وہاں آپ مجاہد اسلام بھی تھے۔ جہاں غوث اعظم پیران پیر تھے وہاں غوث اعظم الحمدللہ مسلمانوں کے جرنیل اور کمانڈر بھی تھے۔ جہاں غوث اعظم مدرس اور خطیب تھے وہاں حضور غوث اعظم نے اسلام کو بچانے کے لیے حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی، کبھی کسی حاکم سے گھبرائے نہیں تھے۔ میں واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک خلیفہ وقت غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر۔ جب اشرفیوں کی تھیلیاں لائے، دیکھیں ہم بھی یہاں بیٹھتے، کوئی لفافہ لائے تو خوش ہو جاتے ہیں، جیب میں رکھ لیتے، جھوٹ بولنے کی تو بات ہے نہیں۔ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا، اشرفیوں کی تھیلی، حضور غوث اعظم نے اسے ایسے ہاتھ میں لیا، حالانکہ اشرفیاں سونے کی، ایسے ہاتھ میں لیا اور اشرفیوں کو اپنے ہاتھوں سے ایسے دبایا تو اس میں سے خون کے قطرے نکلنے لگے۔ اب وہ خلیفہ حیران، یہ کیا ہے؟ کہنے لگا شیخ یہ کیا ہے؟ کہا یہ ان غریبوں کا خون ہے جو تو چوستا ہے، اور جس طرح تو نے مسلمانوں پر ظلم کیا ہے ان مظلوم مسلمانوں کا خون ان اشرفیوں سے نکل رہا۔ آپ نے ایسے پھینکی اور کہا چلا جا ادھر سے، مجھے تیرے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مقام پر میں نے پڑھا آپ درس دے رہے تھے، اب ظاہر سی بات ہے ابھی جیسے میں بیان کر رہا ہوں اور گورنر سندھ آ جائے تو میں عزت دوں گا، آگے بٹھاؤں گا، پھر تھوڑی چمچا گیری بھی کروں گا، چاپلوسی کروں گا اس کی حمایت میں، یا وہ جس تنظیم سے اس کی تعریف کروں گا تاکہ حاکم یہ گورنر خوش ہو۔ حاکم وقت غوث اعظم کی مجلس میں آیا، حضور غوث اعظم واز کر رہے، وہ آیا پیچھے بیٹھ گیا، حضور غوث اعظم نے اسے کوئی بھاؤ نہیں دیا، کوئی بھاؤ نہیں دیا، یہاں تک کہ بیان کرتے کرتے آپ کہہ اٹھے اے ظالم حکمرانوں، مسلمانوں پر ظلم چھوڑ دو، وہ وقت آئے گا جب اللہ کے حضور تمہیں کھڑا ہو کر ان سارے غریبوں کے ظلم و ستم کا بدلہ دینا ہو۔ راوی کہتے ہیں حاکم اتنا رویا کہ ہچکیاں بند گئیں اسے، یعنی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کسی کا پاس بھی نہیں رکھتے تھے، نہ چاپلوسی کرتے تھے، حکمرانوں کی حق بیان کرتے، حق بولتے تھے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے غلاموں میں رکھا کہ غازی صلاح الدین ایوبی کو بیت المقدس کے بدلے میں کتنی بڑی بڑی مراعات، پیسے اس کی آفر کی گئی۔ خدا کی قسم غازی صلاح الدین ایوبی نے ساری مراعات کو ٹھکرا دیا، اور آپ اور ہم یہ سمجھتے ہوں گے غازی صلاح الدین ایوبی بہت مالدار آدمی کا نام ہے، بہت زیادہ
مالدار آدمی کا نام ہے. آج بھی بغداد جائیں کرد قوم آپ کو سب سے غریب ملے گی. حضور غوث اعظم کا جب عرس ہوتا ہے سالانہ، اس کے اندر 100-200 نہیں، 20-20 ہزار کرد جو ہے غوث اعظم کے عرس میں شرکت کرتے ہیں. اور یہ جو ہم قصیدہ یہاں پڑھتے ہیں سکان الحب کا سات الوصال، وہ وہاں مل کر صحن میں جھومتے ہوئے مل کر عربی میں وہ قصیدہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کرد قوم غریب ہے. غازی صلاح الدین ایوبی کا یہ حال میں نے ان کی سیرت میں پڑھا، حیران ہو گیا کہ غازی صلاح الدین ایوبی نے نہ زندگی میں کبھی کعبۃ اللہ کو دیکھا نہ مدینہ پاک کو دیکھا. کسی نے کہا حضور، تو فرمایا سب سے پہلی بات تو میرے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہے کہ میں حرم جاؤں اور مدینے جاؤں، اتنے پیسے ہی نہیں. اور فرمایا دوسری وجہ یہ ہے اس لیے نہیں جاتا کہ وہاں گیا تو اپنے نبی کو منہ کیا دکھاؤں گا کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور تو میرے پاس آیا ہے. تو روک نہیں سکا. یہ غازی صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، آپ جب مصر سے نکلے اپنے لوگوں کو لے کر، ایک قافلہ تھا بہت بڑا. مصر سے تھوڑا آگے جا کر آپ نے اپنے جتنے بھی سپاہی تھے انہیں روک لیا، ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ. سب ٹھہر گئے. آپ نے اپنے سپاہیوں سے کہا دیکھو ہمارے پاس اتنا اسلحہ نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا اسلحہ نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی افرادی قوت بھی نہیں ہے جتنی افرادی قوت عیسائیوں کے پاس ہے. یہ بیت المقدس کی فتح کے لیے نکلے. اور اگلا کیا جملہ تھا، دیکھو میں تمہیں دل سے اجازت دیتا ہوں کہ تم میں سے کوئی چاہے تو یہیں سے واپس چلا جائے، یہیں سے واپس چلا جائے. یہاں سے مصر قریب ہے، جنت بہت دور ہے. جانا ہے تو چلے جاؤ، یہاں سے مصر قریب ہے، جنت دور ہے. اور اگر آگے چلے گئے تو مصر دور ہوگا اور جنت قریب ہو جائے گی. الفاظ دیکھیے کہ ابھی جانا ہے تو چلے جاؤ، میں تمہیں دل سے اجازت دیتا ہوں، ناراض بھی نہیں ہوں گا، اپنی آنکھیں میں بند کر لوں گا، تمہیں جانا ہے تو جاؤ. اب جب عیسائیوں کو خبر ملی کہ صلاح الدین ایوبی اور اس کی فوج اتنی مضبوط، انہوں نے کیا چال چلی، اپنی خوبصورت لڑکیاں، یہ دیکھیے آقا کریم علیہ السلام 1400 سال پہلے فرماتے تھے منبر پہ بیٹھ کر، ہر امت کا فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ عورت ہے، میری امت کا فتنہ عورت ہے. ساری خوبصورت لڑکیوں کو جمع کیا عیسائیوں نے اور انہیں تیار کیا، بنا سوار کر مصری مسلمانوں کے غازی صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں بھیج دیا کہ اگر کسی ایک عورت پر نظر پڑی تو اس کے حسن کی وجہ سے وہ اس پر فدا ہو جائے گا، لیکن قربان جائیے سینکڑوں عورتیں ایسے آدھے لباس میں حسین و جمیل لشکر کے اندر آئی. سارے لشکر میں سے کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی اس کو نہیں دیکھا. وہ لڑکیاں پوچھنے لگی وجہ کیا ہے، ایک نظر بھی نہیں دیکھ رہے. تو غازی صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں نے کہا کہ جس کی نظروں میں مکین گنبد خضرا کے جلوے ہو وہ تمہاری طرف تھوکتے بھی نہیں، جس کی نظروں میں محبوب کی نورانی زلفوں کا تصور ہو، والضحا والے چاند سے بھی حسین چمکتے ہوئے چہرے پر نظر ہو، وہ تمہاری طرف کیا دیکھے گا. غازی صلاح الدین ایوبی کا یہ لشکر عزیزان گرامی آگے بڑھتا ہے، اور یہ کون سا وقت ہے، اللہ اکبر، یہ 1187 اور آج جو ہے 2025، یہ کم و بیش 800 سال
750 یا 800 سال پہلے کی بات ہے. غازی صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ آگے بڑھے اور آگے بڑھتے ہی غازی صلاح الدین ایوبی کو اللہ تعالی کی ایسی مدد اور ایسی نصرت ملی کہ آپ کے اخلاص کی وجہ سے، آپ جانتے ہیں شب معراج یہ کون سا دن ہے؟ 27 رجب کا دن. 27 رجب یہ معراج، اور معراج کی ابتدا حضور نے کہاں سے کی؟ بیت المقدس. معراج کی ابتدا رب کریم فرماتا ہے سبحان اللہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. مسجد اقصی سے غازی صلاح الدین نکلے تو کئی مہینے پہلے تھے، لیکن اللہ نے ان کے اخلاص کا یہ بدلہ دیا کہ جب آپ بیت المقدس جس دن آپ نے فتح کیا وہ دن 27 رجب المرجب کا تھا. یہ کمال دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مرد مجاہد کو یہ انعام عطا کیا کہ 27 رجب المرجب کو رب کریم نے آپ کے سر پر جو ہے وہ عزیزان گرامی فتح و نصرت کا جو ہے وہ صحرا رکھا. اب یہاں پر جب جنگ ہوئی آپ جانتے ہیں عورتیں، بوڑھے، مرد اور بچے یہ گرفتار ہو گئے، کچھ مارے گئے اور کچھ بھاگ گئے اور کچھ جو ہے وہ گرفتار ہو گئے. صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا عزیزان گرامی حوصلہ دیکھیے. ہونا تو یہ چاہیے کہ فرماتے سب کی گردنیں اڑا دو، مار دو سب کو، کسی کو مت چھوڑنا، لیکن غازی صاحب نے ایسا نہیں کیا. غازی صلاح الدین ایوبی نے ابتدا میں فرمایا کہ مرد جو ہے یہ 20 اشرفیوں کا فدیہ دیں، ہم انہیں چھوڑ دیں گے. صرف 20 عورتیں 10 اشرفیاں، بچے یہ 5 اشرفیاں، فرمایا ان سب کو جو ہے ہم چھوڑ دیں گے. پھر غازی صلاح الدین ایوبی کا دریا رحمت اور جوش میں آیا، رحم آیا کہ لگتا ہے 20 10 اور 5 زیادہ. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا فرمایا چلو مردوں کے لیے جو ہے وہ 10 اشرفیاں، عورتوں کے لیے 5، بچوں کے لیے 1 یہ دے دو، ہم سب تم کو جو ہے خیر و عافیت سے سارے عیسائیوں کو اپنے گھروں تک پہنچا دیں. عزیزان گرامی آج مسلمانوں پر بمباری کرنے والے سوچیں کہ اگر غازی صلاح الدین ایوبی اس وقت سب کی گردنیں مار دیتے تو ہزاروں آدمی تمہارا ایسے ہی مر جاتا، لیکن نہیں، انہوں نے ظلم نہیں کیا. آج ظلم ہو رہا ہے. ابھی عزیزان گرامی پیر کا دن تھا. پیر کے دن ہمارے لاہور کے ایک صاحب وہ کتابیں ہماری چھاپتے، صدر کے ہوٹل میں وہ پہنچے، مجھے فون کیا، میں نے کہا میں ملنے آتا ہوں آپ سے. میں ان سے ملنے گیا. ہوٹل میں آپ جانتے ہیں کہ وہ LED وغیرہ لگی ہوتی ہیں، اس پر خبریں چل رہی ہوتی. میری نظر پڑی اچانک تو میں نے کیا دیکھا کہ سرخی لگی ہوئی تھی. وہ سرخی کیا تھی آپ حیرت کریں گے. سرخی یہ تھی کہ کشمیر کے اندر 50 سیاح آپ جانتے ہیں جو سیاحت کے لیے نکلتے، کشمیر کے اندر 50 سیاح کی موت پر امریکی صدر بہت صدمے میں ہے. امریکی صدر بہت صدمے میں، اور نیچے غالباً نام جو میں پڑھ سکا مجھے تو یاد نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے نام سے کوئی لکھا تھا اس پر. ڈونلڈ ٹرمپ یہ بہت کہہ رہے تھے میں صدمے میں ہوں. اس میں کیا تھا؟ ایک اسرائیلی مرا، ایک غیر ملکی مرا، باقی 48 وہیں کے. انہیں بہت صدمہ ہوا. میں کوئی دوسری بات نہیں کرتا، صرف صدر صاحب ایک بات عرض کرتا ہوں
کہ آج تک کشمیر کے اندر 1,25,000 مسلمانوں کو بھارتی ظالموں نے گولیاں مار کر شہید کیا، اس پر افسوس نہیں ہے، آپ کو 50 آدمیوں پر افسوس ہے، کیونکہ اس میں ایک اسرائیلی تھا۔ یعنی تمہارا خون خون ہے، ہمارا خون پانی ہے۔ روزانہ 40، 50، 100 فلسطینیوں پر وحشیانہ بمباری کرتے ہیں، کیا آپ کو افسوس نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں۔ اور وہاں ایک کشمیر میں اسرائیلی مارا گیا تو آپ کو صدمہ ہو گیا۔ یعنی تمہارے لیے قانون اور ہے، ہمارے لیے اور ہے۔ یقین کیجئے میں سمجھ گیا اسی وقت کہ ہمارے لوگ نادان ہیں، یہ کفار لا اعتبار ہے، کسی طرح بھی یہ ہمارے نہیں ہو سکتے۔ اے ظالم حکمرانوں، تم بھی سنو کہ جو تم آج امریکی ایمبیسی کے آگے کئی میل دور تک جو کنٹینر لگاتے ہو، جو غیر ملکی ایمبیسی کے اطراف میں کئی میل احتجاج کو روکنے کے لیے، یہ حکمرانوں تم جو لگا رہے ہو، یاد رکھنا یہ بم تمہارے اوپر بھی آئیں گے، یہ گولیاں تمہارے اوپر بھی آئیں گی۔ یاد رکھنا جن لوگوں نے تمہیں صدر بنایا ہے وہ تمہیں پھانسی پر بھی لٹکا سکتے ہیں، جن کی مدد سے، جن کی چاپلوسی سے تم وزیر اعظم بنے ہو، یاد رکھنا وہی تمہیں جیل کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں۔ ان پر بھروسہ مت کرو۔ یاد رکھو ہر مسلمان کو احتجاج کا حق ہے، احتجاج ہو سکتا ہے، پرامن ہو سکتا ہے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ پوری دنیا کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو ایمبیسی کی باتیں ہیں، وائٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج ہو رہا ہے، لیکن وہ احتجاج کی اجازت ہے کیونکہ دنیا جانتی ہے ہر آدمی احتجاج کا حق رکھتا ہے، دنیا کا ہر انسان پرامن احتجاج کا حق رکھتا ہے۔ یہ ہمارا واحد ملک ہے جہاں احتجاج کرنے والوں کو روکا جا رہا اور یہ سکھا رہے ہیں۔ میں کسی تنظیم کا آدمی نہیں، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں سب کہ موجودہ دور میں جس کے احتجاج پر گولیاں مارتے ڈنڈے مار رہے ہیں، تم نے بھی اس سے پہلے تحریک لبیک پر گولیاں چلا کر بتایا کہ ہم بھی جب نکلے تو ہمارا بھی ایسا حشر کرنا۔ یہ تمہیں لوگوں نے سکھایا، یہ تمہیں لوگوں نے ختم نبوت کے لیے، تحفظ کے لیے نکلنے والوں پر ظلم کیا۔ پرامن احتجاج ہے، تم نے تیزاب پھینکے، آج تم پر تیزاب پھینکا جا رہا ہے۔ تم نے گولیاں چلائی، آج تم پر گولیاں چلائی جا رہی ہے۔ تم نے احتجاج کرنے سے روکا، آج تمہیں۔ اور یہ حکومت بھی سن لے کہ تم بھی سکھا رہے ہو کہ کل جب تم نکلو گے دھوتی پہن کر، لسی پی کر، تو تمہارا بھی انشاءاللہ یہ حال ہوگا۔ تم بھی کل جب دھوتی پہن کر لسی پی کے نکلو گے تو تمہارا بھی یہ حال ہونا ہے۔ یہ کوئی نہیں بچے گا، یہ کفار لا اعتبار ہے۔ حقیقت میں اگر کسی میں وفا ہے تو اللہ اور اس کے رسول میں وفا ہے، ان کی محبتوں میں وفا ہے۔ عزیزان گرامی، اتنی طاقت و قوت کے بعد بھی آپ نہیں دیکھتے کہ سابقہ وزیر اعظم کی حالت کیوں ہے؟ یہ بابے کی بد دعا ہے۔ یہ جو تم نے ظلم و ستم کیا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، تو یہ صرف یہ دیکھیے آپ ہمارے لیے صرف اور صرف جو ہے یہ مشعل راہ ہے، یعنی ہمیں دکھایا جاتا کہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ تو یاد رکھیے احتجاج کا حق مسلمانوں سے نہیں چھیننا چاہیے، انہیں کرنے دیں۔ احتجاج سب کا حق ہے، اس سے کوئی جو ہے وہ عزیزان گرامی نہیں روک سکتا، نہ دنیا میں کوئی قانون۔ الغرض غازی صلاح الدین ایوبی نے یہ اعلان کیا، اور آپ حیرت کریں گے کہ غازی صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، اتنے رحم دل تھے کہ آخر میں جو ہے آپ نے فرمایا کہ کسی بھی عیسائی سے کچھ نہیں لینا، میں نے ان سب کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے آزاد کر دیا، سب کو آزاد کر دیا۔ لیکن آخر میں ایک شخص آیا، وہ شخص کون تھا؟ یہ
جنرل ریجی نالٹ. جنرل ریجی نالٹ یہ صلیبی جرنل تھا. صلیبی جرنل تھا. جب غازی صلاح الدین ایوبی کے سامنے آیا، غازی صاحب دیکھ کر اس کو کھڑے ہو گئے اور ایسے تلوار اٹھائی. وہ کون تھا؟ یہ خبیث تھا، صلیبی جنرل، جس نے کہا تھا کہ میں تمہارے نبی کے روضہ انور کو مسمار کر دوں گا، صفائے ہستی سے مٹا دوں گا. آپ تلوار ہاتھ میں ہے غازی صلاح الدین ایوبی کے. آپ فرماتے ہیں ریجی نائن بول، میرے نبی کے روضہ انور کو مسمار کرے گا. آج ان کے غلاموں کا غلام تیرے سامنے کھڑا ہے، جو تیرے سے ہو سکتا ہے کر لے. ریجی نائن قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا غازی صلاح الدین ایوبی مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، یہ وہ وقت تھا کہ غازی صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں بھرپور طاقت تھی، بھرپور قوت تھی. غازی صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ، عزیزان گرامی، انہوں نے قسم کھائی تھی. اور قسم کیا تھی؟ جب اس خبیث نے یہ بیان دیا، ریجی نالٹ یہ صلیبی جنرل نے کہا کہ میں رسول اللہ کے روضہ اقدس کو صفائے ہستی سے مٹاؤں گا، تو ادھر غازی صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی، میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ اپنی تلوار سے تیری گردن اڑاؤں گا. غازی صاحب نے کہا نہیں، میں چھوڑوں گا نہیں. تو نے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی مبارک مزار کی بے حرمتی کہی. حضرت غازی صلاح الدین ایوبی نے جو ہے فرمایا تیرا گناہ وہ گناہ نہیں کہ جس کی معافی ہو، اور میری قسم وہ قسم ہے کہ جس کا کفارہ نہیں. غازی صاحب نے تلوار اٹھائی اور اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر اس ظالم کا جو ہے وہ سر تن سے جدا کر کے اسے واصل جہنم. عزیزان گرامی، یہاں پر ایک بہت پیاری بات میں نے بھی پہلے بھی آپ سے ایک بار کہی، اور وہ بڑی خوبصورت بات ہے، کلیجے کو ٹھنڈا کرتی ہے، ہماری نسبتوں سے اس کا تعلق ہے. غازی صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ آخری وقت میں بستر پر آ گئے. آپ جانتے ہیں موت برحق ہے، سب کو ایک دن دنیا سے جانا. کتنا ہی بڑا طاقتور جنرل ہو، کتنا ہی بڑا طاقتور عہدیدار ہو، بڑھاپا سب کو آنا. غازی صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بستر پر ایسے بیماری کی حالت میں کروٹیں لے رہے ہیں، بیماری کی حالت میں ایسے کروٹیں لے رہے ہیں. آپ جب کروٹیں لے رہے تھے تو قریب ایک جنرل، مسلمانوں کا جرنیل کھڑا ہو کر کہنے لگا غازی صاحب آپ پوری زندگی میدان جہاد میں شیروں کی طرح لڑے، لیکن کسی دشمن کی تلوار آپ کی گردن پر نہیں لگی. کسی دشمن کی تلوار آپ کی گردن پر نہیں لگی. میں حیران ہو گیا کہ وجہ کیا ہے. بالکل قریب قریب ہوتے اور آپ بچ جاتے، آپ کی گردن بچ جاتی، دشمنان اسلام ناکام ہوتا. آج خدا کے واسطے اس کا راز ہمیں بتا دیں، اس کا راز ہمیں بتا دیں کہ وجہ کیا ہے کہ میدان میں جہاد میں اترتے، دشمنوں سے لڑتے، لیکن گردن پر ایک آنچ بھی نہیں آئی. وجہ کیا ہے؟ غازی صلاح الدین کہنے لگے آج میں اس راز کو کھول دیتا ہوں. آج تک میں نے اس راز کو چھپایا، لیکن آج کھول دیتا ہوں اور دنیا کو بھی بتا دینا کہ راز کیا ہے. کہا راز یہ ہے کہ جب میں چھوٹا تھا اور میرے والد مجھے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے گئے، تو اس وقت حضور غوث اعظم نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ میری گردن پر ایسے بار بار پھیر کر مجھے دعائیں دی. میرا یقین ہے کہ جس کی گردن پر ولیوں کے پیشوا کا ہاتھ ہو وہ گردن
گردن کٹتی نہیں، اللہ اسے فخر سے بلند کر دیتا ہے۔ اللہ یا رسول کا اس وجہ سے الحمدللہ ثم الحمدللہ میری گردن سلامت ہے، اور اس گردن کا کٹنا کیا، جس پر غوث اعظم کا سایہ ہو اس کی گردن کو تو اللہ تعالیٰ بلند و بالا کر۔ عزیزان گرامی، یہ ساری باتیں میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کی کہ کس طرح الحمدللہ بیت المقدس یہودیوں کے شکنجے سے، معاف کیجیے گا عیسائیوں کے شکنجے سے حضرت غازی صلاح الدین ایوبی نے آزاد کروایا، اور آج 750 سال کے بعد آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا انٹرنیٹ سوشل میڈیا پر، غازی صلاح الدین ایوبی نے 2 تالے لگائے تھے، 2 تالے لگائے تھے بیت المقدس کے دروازے پر۔ 750 سال قبل اس مسلمان مجاہد نے جو تالے لگائے تھے، آج غزہ کے مسلمانوں کو شہید کر کے یہود سینہ تان کر اندر گیا، اور 850 سال پرانے اس نے تالے توڑ دیے۔ کوئی آج دیکھیے ایک بھی غازی صلاح الدین ایوبی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ اس وقت 125 کروڑ مسلمان، یعنی 1.25 ارب سے 1.5 ارب مسلمان، لیکن جب تالا توڑنے ہوں گے تو بیت المقدس کے دیوار اور دروازے آواز لگائے ہوں گے، اے غازی صلاح الدین تم کہاں ہو؟ مسلمانوں میں تو ایک بھی تمہارے جیسا نظر نہیں آ رہا، ایک بھی تمہارے جیسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں عزیزان گرامی کہ کیسا مسلمانوں پر یہ کٹھن وقت ہے، تو اب بھی ضرورت ہے کہ ہم سب اللہ اور اس کے رسول سے سچا رشتہ جوڑ لیں، حضور علیہ السلام کی سچی غلامی اختیار کریں۔ نبی پاک علیہ السلام سے جو سچا رشتہ جوڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اسے غازی محمود غزنوی بنا دیتا ہے، کبھی غازی صلاح الدین ایوبی بنا دیتا ہے، کبھی سلطان نور الدین زنگی بنا دیتا ہے، کبھی سیدنا فاروق اعظم بنا دیتا ہے۔ یہ وقت ہے آج اپنے نبی سے سچا جو ہے وہ رشتہ جوڑنے کا، کہ حضور علیہ السلام سے جس نے رشتہ جوڑ لیا، آج حضور سے ہماری نسبت کمزور ہو رہی ہے، اس کمزوری کو دور کرنا ہوگا، اور حضور سے سچی محبت پیار۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ حضور کا دامن جس کے ہاتھ میں مضبوطی سے آ جائے تو پھر وہ پوری دنیا پر حکومت کرتا ہے۔ رب کریم سے دعا ہے مولا غازی صلاح الدین ایوبی کے درجات کو بلند فرما، ان کی خدمات کو قبول کر کے ان کی خدمات سے ہمیں بھی حصہ عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک دو اعلان سماعت فرمائے۔ ہر اتوار ظہر کی نماز کے بعد جو درس قرآن ہوتا ہے، اس اتوار کو درس قرآن جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ دوسرا اعلان عزیزان گرامی، 4 مئی انشاءاللہ تعالی ایم اے جناح روڈ سے فلسطینی مسلمانوں کی حمایت میں اہل سنت و جماعت سنی حنفی بریلوی کے زیر اہتمام عظیم الشان ریلی جو ہے وہ نکالی جائے گی، اس میں بھی شرکت کریں۔ تیسرا اعلان، 1 مئی لاہور سے انشاءاللہ تعالی ایک عظیم الشان ریلی سعد حسین صاحب کی قیادت میں جو امریکن ایمبیسی تک جائے گی، اور لاہور جو حضرات جانا چاہیں تو ہمارے سید دولت شاہ صاحب کے پاس وہ نام لکھوا دیں تاکہ وہ ٹرین وغیرہ کی ٹکٹ وغیرہ کے حوالے سے جو ہے وہ اہتمام کریں۔ تو یہ الحمدللہ وقت ہے فلسطینی مسلمانوں کی حمایت میں نکلنے کا۔ آج ہم نکلیں گے، رب کریم قیامت کے دن ہمیں سرخرو فرمائے گا، ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ جس طرح جس کو جہاں بھی الحمدللہ موقع ملے فلسطینی مسلمانوں کی حمایت میں ضرور نکلیں، نکلنے والوں کا ساتھ دیں تاکہ ہم بھی جو ہے وہ سرخرو ہوں اور قیامت کے دن ہماری پکڑ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جذبہ دینی اور غیرت دینی عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔